شاندار کیریئر، آپ ناروے کے 2 دفعہ سفیر رہے، اس کے بعد تھائی لینڈ کی سفارت، اور اس کے بعد پھر پی ٹی وی کے ایم ڈی اور الحمرہ کے چیئرمین. وہ کہاں وہ شاہانہ لائف سٹائل، اور پی ٹی وی کا ایم ڈی ہونا اور الحمرہ کی چیئرمین شپ اس سے بہت نیچرل لیول پہ تھی. آپ نے کمپرومائز کیا یا پھر آپشن وہ تھی یا پھر آپ نے نون لیگ کی محبت میں یہ جاب کی؟ نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں میں کہ ہر جگہ سے میں نے استعفیٰ خود دیا. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. الحمرہ سے میں نے استعفیٰ دیا. یہ اس کے بعد پی ٹی وی 15 لاکھ روپے تنخواہ کون چھوڑتا ہے؟ 15 لاکھ روپے کی تنخواہ تھی. میں نے استعفیٰ دیا اور اس میں لکھا کہ یہ میں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے دے رہا ہوں، کیونکہ وہ پی ٹی وی کو حکومت کا ماؤتھ پیس بنانا چاہتے تھے، جبکہ پی ٹی وی ایک آزاد ادارہ ہے، یہ سب کی خبریں دے گا. اور اس کے ساتھ میں نے استعفیٰ دے دیا. اچھا، پھر میں نے تیسرا استعفیٰ کون سا دیا تھا؟ ہاں، جب یہ جنرل پرویز مشرف نے حکومت کا تختہ اٹھایا، میں اس وقت تھائی لینڈ میں ایمبیسڈر تھا. ہاں، اور اس وقت میرے مہمان آئے ہوئے تھے. اسلم ندیم سید بھی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ گواہی دے گا. حسن رضوی مرحوم، وہ بھی، اس کو بھی بلایا ہوا تھا میں نے، وہ بھی میرے پاس تھا. اصل میں وہاں بھی بڑی سرگرمیاں کی 3 مہینے کے اندر اندر، یہ تو کبھی دیکھوں گا میں. تو میں نے جب خبر سنی کہ ہو رہا ہے، میں اٹھا تو مجھے وہ پوچھتا ہے اصغر کرنے، یار کی کرنے لگا؟ میں نے کہا یار استعفیٰ لکھنے لگا. اتنی دیر میں مجھے ایک میسج آیا، if you want to continue you may continue. میں نے کہا نو، یہ نہیں ہو سکتا. مجھے یہ جو ایک آئینی حکومت کا تختہ اٹھا گیا ہے، میں اس حکومت میں نہیں. میں نے استعفیٰ لکھا. اصغر ندیم مجھے سمجھاتا رہا کہ یار کھلو جا، صبر کر لے یار، صبر کر لے. میں نے کہا نہیں، میں ابھی اسی وقت استعفیٰ لکھا. اور پھر میں نے اپنے گھر فون کیا کہ استعفیٰ دے گا. چلو 10-12 دن لگ جاتے ہیں اپنی چیزیں سمیٹنے میں، یہ وہ سارا کچھ. تو میں نے گھر فون کیا کہ میں آؤں گا. تو میرا پولیٹیکل کیریئر ایسا ہے کہ ممکن ہے کہ ایئرپورٹ سے مجھے وہ گرفتار کر کے لے جائیں، جبکہ میں نے ان کا کہا بھی نہیں مانا. تو ایسی صورت میں پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں. یہ اگر زندگی کے اچھے دن ہیں تو برے دن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں گھر پہنچ گیا. اور گھر پہنچتے ہی اتنا ڈھیٹ آدمی ہوں میں، ایمان سے حیران نہیں ہوتی ہے مجھے. میرا پہلا کالم تھا، اس کا عنوان تھا کہ اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں آیا تو پھر میں نے وہی ایسی کی تیسی پھیری. اس کے بعد جتنا عرصہ مشرف رہا ہے، میں نے مشرف کی ایسی کی تیسی پھیری. اور پھر وہ کتاب بعد میں نے شائع کی، اس کا عنوان تھا 12 سنگے، کیونکہ 12 اکتوبر کو اس نے اٹھایا تھا نا. تو میں نے کتاب کا نام بھی 12 سنگے رکھا، میں نے اس کتاب کا نام. تو اچھا، باقی رہا یہ آپ کا سوال کہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے کے بعد اب مجھے یہ بتائیں مجھے کمی کس چیز کی ہے. یعنی اب ایک بات ہے جو میرے خیال میں شاید مجھے نہیں بتانی چاہیے، لیکن اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہوں. اب ڈیلی جنگ والے مجھے لاکھوں میں تنخواہ دیتے ہیں. تو میں نے جب شروع کی تو میں نے کہا جی کہ جب تک میں پی ٹی وی میں ہوں میں یہ تنخواہ نہیں لوں گا. میں نے کہا یار 15 لاکھ روپے بالکل وہ نہیں خرچ ہو رہے تھے، میں باقی اور لے کے میں کی کرا گا ان پیسوں کو. کچھ اصل میں ہمارا خاندان نا یہ درویشوں کا خاندان ہے. تو پھر میری آزادیاں ساری مسلوب ہو گئی تھی. یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. وہ جناب میں کہوں جی کہ یہ پیسے بھوک ہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال
फाइनली मैंने अपनी बात मनवाई और आप समझे को 1.5-2 करोड़ रुपया मैंने उनको वापस किया। मैंने वो तो मेरे सामने की बात है। हाँ, तो ये कोई इट वाज नॉट इजी जॉब। तो बाकी जो था ना सफ़ीर बनना, तो अलग सफ़ीर कह रही है मुझे ये गवर्नर पंजाब जब बना रहे थे तो मुझसे पूछा गया, मैंने कहा जी थोड़ी देर ली, वैसे सच्ची गल पूछो ना, थोड़े से दिल में आया था गवर्नर पंजाब कहलाना बड़ी बात है, हमारी भी तस्वीर लगी होगी अंग्रेजों के साथ। अच्छा, मैंने ये भी सोचा कि लेकिन रात को जब मैं सोऊंगा वहाँ उस कमरे में, वो मरे अंग्रेज जड़े ने मैंने आन के डराएंगे और पता नहीं कि ये कौन आ गया, ये देसी बंदा कहाँ से आ गया। अच्छा, नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से मैंने वो कबूल नहीं की वो ये थी कि मैं लक्ष्मी चौक कैसे जाऊंगा। हाँ, बाई गॉड, यानी मैं जब घर से निकलूंगा तो 4 गड्डियां पीछे होंगी, 4 आगे होंगी, 2 राइट पे होंगी, 2 लेफ्ट पे होंगी, और जहाँ कहीं जाऊंगा हर जगह ये मखलूक साथ होगी मेरे। ना मैं दोस्तों के साथ थड़ों पे बैठ के गप मार सकूंगा, ना मैं लक्ष्मी चौक कढ़ाई का ऑर्डर दे सकूंगा, ना मैं बाहर बैठ के मालिश करवा सकूंगा, और जो कश्मीरी चाय जो मिलती है साथ, ना मैं वो पी सकूँ। लानत पे जो ये। तो मुझे अच्छा अलमरा का चेयरमैन था मैं। अब चेयरमैन बड़ी शय होता है वो। तो मैं बैठा हुआ था सीढ़ियों में, उसकी कॉन्फ्रेंस कराई हुई थी, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से मैंने लोग बुलाए हुए थे। तो कवि अदाकार वो आया, सर आप यहाँ बैठे हुए हैं सीढ़ियों में। मैंने कहा यार मैं तो पहले दिन से सीढ़ियों में बैठने वाला आदमी हूँ, आप चेयरमैन है। तो मैंने कहा जी चेयरमैन है तो फिर क्या वो चेयरमैन वो सीढ़ी अलाउ नहीं करती, वो मुझे कहेगी कि तू चेयरमैन है तो उठा तू। नहीं सर, नहीं। आप यकीन करें वो मुझे ज़बरदस्ती कभी उठा के अंदर चला गया। मैंने देखा जब वही 2 जगह फिर आन के मैं सीढ़ियों पे बैठ गया, क्योंकि मैं वहाँ सीढ़ियों पे बैठ के जो गप्पे लगाता था दोस्तों से, वो उस महफिल में मैं गप्पे नहीं लगा सकता था। खुली डुली बंदा गला करे जी ये। अच्छा, आपके अंदर एक आर्टिस्ट है और वो आर्टिस्ट की वो जो क्रेविंग है वो अलहमरा में और थोड़ी सी अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बात काट दूँ कि मैंने जितनी बातें कही है ना उसका सबूत आपको मेरे ड्रामा से मिल जाएगा कि वही लाइफ मैंने उसमें पोर्ट्रेट की है जो लाइफ मैंने गुजारी है। ख्वाजा इंसान देख लें आप, वो एक मिडिल क्लास फैमिली है जो अंदरून शहर रह रही है, जिसमें ख्वाजा साहब हैं, उनकी बेटी है, और वो जिस तरह के हमारे होता है ना दामादों का दिमाग खराब हुआ होता है, आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ, वो करेक्टर है उसमें। और उसमें वो भी है जो बन जाते हैं ना नालायक किस्म के और अफसर बन जाते हैं, तो उनके दफ्तर में अगर कोई लायक आदमी काम कर रहा हो तो उसको किस तरह बेइज्जती करते हैं उसकी लोगों के सामने। तो वो मैंने वो दिखाया। इसी तरह शब्द एक जो था, आप मेरे किसी ड्रामे में आलीशान कोठियाँ, आलीशान कारें कहीं भी नहीं देखेंगे। आप सिर्फ वो लाइफ देखेंगे जो आम पाकिस्तानी गुजारता है। अच्छा, अब उसके बाद मैं थोड़ा सा कह दूं कि ठीक है ये मैंने सारा कुछ छोड़ा, मगर अब मुझ में क्या कमी है। मैं EME में रहता हूँ, माशाल्लाह बड़ा घर है, मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटा कमिश्नर इनकम टैक्स है, एक बेटा कलेक्टर कस्टम है, एक बहू कलेक्टर कस्टम है, एक बेटा जो है वो बाहर की यूनिवर्सिटियों में अपना नाम पैदा करके आया है, उसे बाहर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, वो लम्स में प्रोफेसर है, उसकी बीवी पंजाब यूनिवर्सिटी में है। मुझे पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, मुझ पर मैं पहला आदमी हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में मेरे फ़न पर PhD हो रही है। MPhil से तो ये भरे पड़े हैं ना, ये सारे मुझ पर MPhil हुए हैं। तो मेरे लिए मतलब मुझे बताएं, अगर मैं अमेरिका में रह जाता तो अच्छा, लेट्स सपोज अगर अताउल हक काज़मी एक राइटर ना होता, एक कॉलमिस्ट ना होता, सफारतकार ना होता, फिर क्या होता? अगर आप
میرے خیال میں بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے کہ اگر میں یہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا اور رائٹر بھی نہ ہوتا تو میں اپنی اب کی لائف سے نکال کے کسی اور فریم میں فٹ کرنا چاہتا ہوں، کون سا؟ میرا خیال ہے میں کوئی لفنگا جا بندہ ہونا سی جی ٹپیکل لفنگا، مطلب اور کچھ نہیں بننا تھا؟ بننا کیا تھا جو آپ نے جو پولیٹیشین بن جائے. میں لفنگا جو کیا ہے. اچھا مطلب یہ سارے اس میں آتے ہیں؟ نہیں یہ آپ میرے منہ میں نہ وہ بات ڈالیں. اچھا سر ایک بات بتائیے، یہاں جتنی لائف آپ نے گزاری ہے یو ڈونٹ ہیو اینی ریگریٹ اینڈ کوئی نہیں، توبہ توبہ ماشاءاللہ، پھر بھی کوئی ایک خواہش ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ تکمیل ہونی ابھی باقی ہے زندگی میں؟ لرننگ کا عمل جس طرح سے جاری ہے اسی طرح خواہش کرنے کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے جو ہمیشہ جاری ہو سکتا ہے. اب دیکھیں یعنی اب اس کا میں جو جواب دوں گا نا وہ بڑے موقع پرست لوگ، جھوٹے لوگ، سیاستدان وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ جواب دیتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے، لیکن چونکہ یہ میرے دل کی گہرائی سے آواز نکل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کم از کم جو میری زندگی کے 2-4 سال باقی رہ گئے ہیں میں پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ لوں، کیونکہ ابھی تک پاکستان جو ہے نا ہمارا یہ گرداب میں پھنسا ہوا ہے اور اس میں دن بدن خطرات جو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں، کوئی ادارہ دوسرے کے کام میں دخل نہ دے. جس دن یہ ہو گیا نا اس دن سعدی آپ دیکھنا کہ ہمارے راستے کی ساری دشواریاں ختم ہو جائیں گی. کیا آپ نہیں سوچتے کہ یہ ایک انڈیویجول لرننگ کا پروسیس ہے جس میں ہمیں انڈیویجولی اپنے آپ کو سب سے پہلے صحیح کرنا ہوگا تب ادارے ٹھیک ہو پائیں گے، کیونکہ ادارے انسانوں کی وجہ سے نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، اب جو میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ جواب میں دینا نہیں چاہتا، اور اگر میں نے جواب دیا اور وہ ظاہر آن ہوا تو پھر کافی مشکلات پیدا ہوں گی. بات یہ ہے کہ اب سارے جو بندے ہیں وہ سعدیہ یا عطاءاللہ قاسمی تو نہیں ہے نا. ہر انڈیویجول جو ہے، ہر انڈیویجول کے ہاتھ میں یہ کئی انڈیویجول ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ملک کے بادشاہ بن جائیں بیٹھے بٹھائے، تو وہ اپنی خواہش پر کیسے قابو پائیں گے؟ وہ تو بادشاہ بنیں گے، ٹھیک ہے نا. اور کچھ پوچھنا ہے؟ اور پاور ڈائجسٹ کرنا اتنا ایزی نہیں. پاور ڈائجسٹ کرنا دیکھیں پھر وہی بات ہے، ہاں ایزی نہیں ہوتا، لیکن میں نے تو کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ میرے پاس کوئی پاور ہے یا کیا ہے. میں تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار کیسا ایم ڈی، یہ چیئرمین ہے پی ٹی وی کا، جو چاہے منہ اٹھا کے اندر آ جائے. یہ کہتا چیئرمین الحمرہ کا سیڑھیوں میں بیٹھا رہتا ہے. یہ کیسا الحمرہ اور اس وقت کے آپ کے دور کے الحمرہ میں کیا فرق ہے؟ یہ میں اگر کہوں گا تو اچھا نہیں لگے گا. میں اتنا یہ کہوں گا کہ میں جب چیئرمین تھا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب وہاں میلہ نہ لگا ہو، رونق نہ لگی ہو. کبھی لوکل ہوتی تھی، کبھی انٹرنیشنل ہوتی تھی، کبھی مشاعرے ہوتے تھے، کبھی ڈرامے ہوتے، مطلب پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا مسلسل. اب مجھے سچی بات یہ ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ دیکھنا جس سے آپ نے محبت کی ہو اگر آپ اس کو اجڑا ہوا دیکھیں تو جی میں چلو مثال میں اور طرح میں گل کرنا ہے. فرض کرو میں نے جوانی میں جس لڑکی سے محبت کی، فرض کریں، اچھا میری گل تو سن لو، اچھا کتنی خوبصورت ہوگی، میں نے محبت کی ہوگی، اور اس کو اب میں دیکھوں یا وہ مجھے اب دیکھے تو کتنا افسوس ہوگا دونوں کو، ہے کہ نہیں؟ تو بس یہی ہے میری. آپ نے جو بات پوچھی، کیا پوچھا تھا آپ نے؟ یہی ہے کہ مجھے اب اسی طرح کا دکھ ہوتا ہے. میں نے ایک خوبصورت ہمرا جو ہے وہ میں نے چھوڑا تھا. You are so welcome. ہماری یہ بیچ کی آئندہ بھی ہوتی رہیں گی اور میں آپ سے لرننگ کا یہ پروسیس جو ہے وہ